کے بستر پر آنے نہیں دینا چاہتی. آج لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس طرح کے بھید بھاؤ کرتے ہیں, فلاں سے مت ملو, ان سے نہ ملو. میرے عزیزو, ہماری محبت رسول اللہ کے رشتے سے ہے, ہماری دشمنی بھی رسول اللہ کے رشتوں سے جو انجام ہے اسی سے ہے. اسی کو بات رکھو, یہ ہمارا پیدا کیا ہوا مسلک نہیں ہے. حضرت ام حبیبہ نے اپنے باپ کا بھی خیال نہیں کیا. اگر میرے رسول کا نہیں ہے تو نہ میرے گھر کا ہے نہ میرا باپ ہے. یہ عقیدہ ہماری ماں سے ملا ہوا, ام المومنین سے ملا ہوا. ابو سفیان جو یہ خیال لے کر کے آئے کہ بیوی کی بات رسول اللہ مان لیں گے, یہاں سے سفارش ہوگی, ابو سفیان کہتے ہیں اس عورت کو میں کیا بتاؤں, کیا سفارش کروں جو بیٹھنے کے لیے مجھے بستر بھی رکھنا نہیں چاہتی, چادر بھی نہیں بچھاتی. بہت مایوس ہو کر واپس مکہ لوٹ آئے. ابو سفیان واپس آئے, لیکن صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے کہا ایک کام کرو ابو سفیان, تم یہاں کھڑے ہو کر کے ایسے اعلان کر کے چلے جاؤ کہ میں نے پھر سے رینیو کر دیا ہے ایگریمنٹ کو. وہ کھڑے ہو کر کے مسجد نبوی کے پاس زور زور سے اعلان کر کے گئے. تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ کسی نے ہاں کہا, لبیک کہا, حضور نے اس پر منظوری دی نہیں. مکہ واپس آ کر کے کہا, مکہ والوں نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا, ایگریمنٹ رینیو ہو گیا؟ کہا نہیں, کسی نے میری سنی تو نہیں, لیکن میں نے زور سے اعلان کر دیا ہے, میں نے زور سے بتا دیا ہے. جیسے بھاشن کوئی پی ایم دے کر کے چلا جائے, کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے, بول تو دیا ہے نا ہم نے تو کنڈم کیا ہے, مذمت کیا ہے. اسی طرح کا اس زمانے کا وہ تھا, کہا میں نے تو بول دیا. مکہ والوں نے پوچھا کسی نے اس پر لبیک کہا؟ ہاں کہا ہے. کہا نہیں کسی نے نہیں کہا. تو کہا پھر اس رینیویشن کا کیا مطلب ہے, یہ تجدید کہاں ہے یہ؟ اس کے بعد بات ہوئی, مکہ والوں نے کہا اب تیار ہو جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوج لے کر کے آئیں گے جس کا مقابلہ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا. بات حقیقت تھی, 7ویں ہجری تھی اور ذی القعدہ کا مہینہ تھا. رمضان گزار کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو اعلان کرتے ہیں. صحابہ نکل پڑے, مدینے کے جتنے صحابہ تھے سب نکلے ہیں, اور حتیٰ کہ حضور کی جتنی ازواج مطہرات تھی سب سفر میں ساتھ تھی. جب رسول پاک چلتے آئے اور یہاں تک کہ راستے میں حضور کی جتنی حلیف جماعتیں تھیں, یعنی جو پارٹنر قبیلے تھے, سب ساتھ ہوتے گئے. مکہ سے ابھی 35 کلومیٹر دور یہ لشکر جرار میرے آقا کا تھا. ارے 313 کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں تھی, آج تو 10,000 کی تعداد میں آ رہے تھے. 10,000 کی تعداد. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح کر رہے تھے 1 سال پہلے, حضرت عمر بڑے بے قرار تھے, بہت بے قرار تھے. وہ کہہ رہے تھے ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں, ان سے جنگ کریں گے, ان کو ماریں گے. حضور یہی فرما رہے تھے, اے عمر میری آنکھیں جو دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ سکتے. میرے مصطفیٰ سال بھر پہلے وہی دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شان کے ساتھ مکہ میں داخل کرے گا. عزیزان گرامی, 35 کلومیٹر دور یہ پڑاؤ کیا ہے لشکر. اچانک اسی حالت میں مکہ میں کھلولی مچی, سب تتر بتر ہیں. اب نہ جنگ کرنے کی طاقت تھی نہ سامان تھا, بلکہ بڑے بڑے رئیس, ان کے سردار جتنے گرو گھنٹال تھے وہ اسی جنگوں میں مارے گئے تھے. ابو جہل بھی نہیں تھا, ابو لہب بھی نہیں ہے, عتبہ شیبہ, بڑے بڑے سردار مرے ہوئے تھے. جو کچھ بچی کچی جماعت کو لے کر چلنے والے ابو سفیان, اور ابو سفیان حضرت عباس کا خاص دوست تھے. حضرت عباس کون ہے؟ حضور کے چچا ہیں. حضرت عباس ابو سفیان سے کہتے ہیں میں تیرا کام کراتا ہوں. مکہ میں ابو سفیان کو ساتھ لیے اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ آئے نہیں, 35 کلومیٹر دور ہے. حضرت عباس رات کے وقت ابو سفیان کو اپنی اونٹنی پر بٹھا کر لے آئے. چل رسول اللہ کے پاس تجھے سامنے کر دیتا ہوں, جتنا کیا گیا ہے سب ہے وہ معاف کر دیں گے. ابو سفیان جنگ بدر میں سامنے ہے, احد میں سامنے ہے, خندق میں سامنے ہے, ہر جنگ میں حضور کے سامنے ہے. ابو سفیان خالی جنگ کرنے والے نہیں بلکہ سب کو ابھارنے والے, اور اس شخص کو پکڑ کر حضرت عباس لے آ رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے مجھے یقین ہے محمد عربی پر, چلو چلتے. ابو سفیان ساتھ آ گئے. رات کا وقت تھا, قافلہ پڑاؤ کیا ہے رسول اللہ کا, دوسرے دن مکہ میں داخل ہونے والے. حضرت عباس جیسے ہی آ رہے تھے, کیونکہ وہ اسلام لائے ہوئے تھے, آ رہے تھے ابو سفیان کو لے کر کے حضور کے خیمے پہنچنے والے تھے, اس سے پہلے حضرت عمر کی نظر پڑ گئی. بچ بچا کر کے تو آئے تھے, حضرت عمر دیکھ لیے خیمے سے باہر آئے, جلال کے ساتھ ایک ایسا اعلان کیا کہ پورے خیمے میں لوگوں کی نیند اڑ گئی. کہا کہ یہ کافر کو کہاں سے لایا گیا ہے, اس
عظیم دشمن رسول کو کہاں سے لایا گیا ہے؟ حضرت عباس نے کہا جلدی چلو جلدی چلو، رسول اللہ کے خیمے میں داخل ہو جاؤ نہیں تو عمر چھوڑے گا نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہو گئے، ابھی یہ لوگ گئے ہی تھے کہ حضرت عمر پیچھے سے آ گئے، کہا یا رسول اللہ اس شخص کا کیا کرنا ہے، آج آخری وقت ہے، آپ بتا دیں میں تلوار لے کر کے آیا ہوں، اب ابو سفیان دوبارہ مکہ نہیں جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا عمر تلوار نیچے رکھو، تلوار نیچے کرو۔ تھوڑی دیر رکا، حضرت عباس سے پوچھا کس لیے آئے؟ کہا یا رسول اللہ ابو سفیان صرف امن کی آپ سے خیرات لینے آیا ہے کہ آپ امان دے دیں، کل آپ داخل ہونے والے مکہ میں ابو سفیان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، کچھ نہیں کہا۔ حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے، ابو سفیان کو میں نے امان دے دیا اور پچھلا جو کچھ کیا تھا اس کو بھلا دیا گیا۔ ایک جملے میں میرے مصطفیٰ نے بڑی بڑی جنگوں میں مقابل میں آنے والے کو معاف کر دی۔ اسی لیے تو میرے عزیزوں، ہم ہزار گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے بھی اگر کوئی امید رکھتے ہیں تو اس تاجدار مدینہ سے رکھتے ہیں جس کا دربار کھلا ہے۔ شاعر نے سچ کہا ہے، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اسی لیے ہم پہنچتے ہیں۔ بریلی والے امام کی سنو یوں ہی نہیں پکار کر کہا تھا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کیا اور کہا جاؤ کل کے دن دوپہر میں فلاں پہاڑی کے اوپر تم کھڑے رہنا۔ حضور چاہتے تھے کہ ابو سفیان کو دکھایا جائے لشکر اسلام کیسے مکہ میں داخل ہو رہا ہے۔ ابو سفیان ایمان لائے ہوئے نہیں، اسلام قبول کیے ہوئے نہیں۔ دوسرا دن تھا، 20 رمضان کی تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے، اللہ اکبر، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ صحابہ اکرام نے حضور نے کئی جماعتوں میں صحابہ کو تقسیم کیا تھا، سب سے آگے اس 10,000 فوج کی جماعت میں سب سے آگے بندہ جو جھنڈا لے کر چل رہا تھا وہ صحابہ میں تو بہت بڑے صحابی جلیل نہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی نہیں، یہ خلفاء اجلہ صحابہ میں سے جو جلیل القدر نہیں۔ حضور نے اس فوج کے مقدمے میں سب سے آگے جھنڈا دے کر جس کو رکھا تھا وہ بلال حبشی تھے، حضرت بلال حبشی تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو آگے رکھا تھا۔ مکہ والے یہ منظر دیکھیں جس بلال کے پیروں میں رسیاں ڈال کر تم کھینچتے تھے اور گرم ریت پر لٹا کر اس بلال کے جسم کو تم نے گلا دیا تھا، چربی نکل جاتی تھی، اس بلال کو تم مارتے تھے۔ آج وہ بلال جھنڈا اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف رواں دواں ہے، بڑھتا چلا آ رہا ہے، اور ایسے یہ چوک در چوک فوج داخل ہونے لگی۔ اللہ اکبر، قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اے محبوب، اللہ نے آپ کے خواب کو پورا کر دیا، آپ کی یہ پوری جماعت کے ساتھ آپ امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں بغیر کسی خوف کے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جماعت میں تھے صحابہ کی، وہ سب سے اخیر میں تھی۔ حضور ملاحظہ کر رہے تھے، صحابہ کو جانے دے رہے تھے، صحابہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، وطن عزیز میں آئے ہیں، چھوڑے ہوئے وطن میں آئے ہیں جہاں جائیدادیں تھی، جہاں بیوی بچے رہے، جہاں بچپنا گزرا، جہاں سب چھوڑ کر صحابہ گئے تھے۔ پورے 7 سال کے بعد مکہ واپس آ رہے، صحابہ کوئی مٹی اٹھاتا مکہ کی اور اپنے سروں پر ڈال دیتے، دیواروں کو بوسے لیتے، جگہ جگہ رک کر کے گھروں کو چوم لیتے تھے۔ یہ ہمارا وہ وطن عزیز مکہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں،
सीधे हरम काबा में तशरीफ लाए। मेरे अजीजों, ये बताना इसलिए जरूरी है कि इस्लाम की तारीख में फतह मक्का वो दिन है, आज तक के काफिर इस फतह मक्का को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरे आका जैसे ही आए, हुजूर के हाथ में आसा मुबारक था, आप अपने आसा मुबारक के साथ चलते हुए आए, आपके साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम थे। दोनों सहाबा को हुजूर पकड़े हुए सबसे पहले हरम काबा में आए, खाने काबा के पास आए। एक वाकया मैं बता दूं, हिजरत से पहले खाने काबा की चाबी उस्मान बिन शैबा, एक शख्स थे, हजरत उस्मान गनी नहीं है, दूसरे उस्मान है, उनके पास रहती थी। हुजूर ने एक दिन उनसे कहा, उस्मान बिन शैबा, चाबी दे दो, मुझे अंदर जाना है। कहा, तुम जैसे दीन छोड़े हुए आदमी को मैं चाबी नहीं दूंगा, तुम खाने काबा में नहीं जा सकते। हुजूर को उन्होंने मना कर दिया था, चाबी देने से मना किया, खाने काबा का दरवाजा खोलने से मना किया। हुजूर ने उनसे कहा, ऐ इब्ने शैबा, इंतजार कर, एक वक्त आएगा ये चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूंगा चाबी दूंगा। उस्मान बिन शैबा कहते हैं, आज ये इतना मारे जाते हैं, 40 लोग नहीं हैं। और उसके बाद जब ये हिजरत करके गए थे तो उस्मान बिन शैबा कहते हैं, मुझे तो लगा था उन्होंने ऐसी हवा में बात कर दी होगी, लेकिन जब फतेह मक्का के दिन वापस आए तो फिर एहसास हो गया, मोहम्मद अरबी की जुबान से निकली हुई बात टल नहीं सकती है, जो कहते हैं वो होकर रहता है। अब 10,000 सहाबा के बीच में हुजूर खाने काबा के सामने गए और पुकार कर कहा, उस्मान बिन शैबा कहां है? चाबी लेकर के हाजिर हुए, ईमान लाए हुए नहीं है, काफिरों की जमात में है, चाबी थी, कहा चाबी लाओ। मुकाबला करने की जो ताकत नहीं, सकत नहीं, चाबी लाकर हुजूर के हाथ में दे दिया। हुजूर ने अपने हाथों से खाने काबा को खोला। यह सबसे पहला दरवाजा खुला है, इस्लाम की फतह की आगाज यहां से है, तारीख इस्लाम के सुनहरे बाब यहां से खुल रहे हैं। मक्का का दरवाजा क्या खुला, पूरी दुनिया के दरवाजे खुल गए। हुजूर अंदर जाते ही जो आयत पढ़ रहे थे, अपने हाथ में असा था, लकड़ी थी, और इस लकड़ी को लेते, बुतों को जो अंदर रखे थे गर्दन में डालकर गिराते थे, फरमाते थे, कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया, बातिल मिट गया, और बातिल को मिटना ही है। मैं हमेशा दुआ करता हूं, मौला हुजूर की इस सुन्नत पर भी अमल करने का मौका आता हो, हक आ जाए, बातिल मिट जाए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 360 बुतों को गिराया, जो वहां पर अंदर तस्वीरें थी उनको पोंछकर साफ कर दिया। जब पूरा खाने काबा इन आलाइशों से पाक हुआ, बाहर तशरीफ लाए और बिलाल से कहा, बिलाल जाओ खाने की छत पर, खाने काबा की छत पर आज अजान दे दो। यहाँ पहली अजान होने वाली है, मक्का में पहली अजान है हरम काबा से। हजरत बिलाल हबशी जोश मोहब्बत में चढ़ते चले गए, रस्सी डाली, खाने काबा की छत काफी ऊंची थी, चढ़ गए। बाज बुजुर्गों ने फरमाया, हजरत बिलाल को यह ख्याल ही नहीं था, खाने काबा की छत पर तो बड़े मोहब्बत में चढ़ गए, क्योंकि वो जब मस्जिद नबवी से अजान देते थे तो खाने काबा की तरफ मुंह करके देते थे। हर मुअज्जिन आज भी कहां मुंह करके अजान देता है, किबले की तरफ मुंह करके देता है। हजरत बिलाल छत पर चढ़ गए, फिर सोचने लगे, अब मुंह किस तरफ करूं, काबा तो नीचे आ गया है, मैं तो छत